دنیا میں کہیں منتریوں کا سورس ہے، کہیں ادھیکاریوں کا سورس ہے، قیامت کے دن کسی کا کوئی سورس نہیں ہے۔ اسی لیے جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کا رب ہے، جو بہت کرپالو، بہت دیالو ہے۔ مالک یوم الدین، جو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، 2026 چل رہا ہے، تو آج کے دن کا بھی مالک ہے۔ 2025 چل رہا تھا تو اس کا بھی مالک تھا۔ اے اللہ، پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت؟ مالک یوم الدین، تو قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اس لیے کہ دنیا میں اللہ نے تھوڑی بہت حکومت تو دنیا والوں کو بھی دے رکھی ہے۔ کوئی کسی دیش کا پردھان منتری ہے، کوئی کسی راج کا مکھیہ منتری ہے، کوئی کہیں کا راشٹرپتی ہے، کوئی کہیں کا حکمراں ہے۔ دنیا میں تو تھوڑا بہت پاور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دے رکھا ہے، مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی کے ہاتھ میں کوئی پاور نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، اے میرے بندو، آج کس کے ہاتھ میں پاور ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں کنگڈم ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں راج شاہی ہے؟ آج کس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے؟ ساری دنیا خاموش، سارے منتری خاموش، سارے راشٹرپتی خاموش، سارے راجا مہاراجا خاموش۔ اللہ خود ہی آواز دے گا للہ الواحد القہار، میرے بندو آج پاور میرے ہاتھ میں ہے، آج حکومت میرے ہاتھ میں ہے، آج سلطنت میرے ہاتھ میں ہے، آج فیصلہ چلے گا تو میرا چلے گا۔ قیامت کے دن اللہ کا فیصلہ چلے گا، اور اللہ کے فیصلے میں کوئی بھید بھاؤ نہیں چلے گا، میرے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ اللہ کے فیصلے قیامت کے دن اللہ ایک ترازو رکھے گا، اس ترازو کا نام میزان ہے۔ میزان، وہ ترازو کیسا ہوگا؟ فرمایا قیامت کے دن جب انصاف کا ترازو رکھا جائے گا، فلا تظلم نفس شیئا، تو اس ترازو میں کسی کے ساتھ کوئی انیائے نہیں ہوگا۔ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ، میرے بندو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تمہارا کوئی عمل ہوگا، اللہ کے ترازو پر سامنے آ جائے گا۔ اللہ جب حساب لے گا تو پورا پورا حساب لے گا۔ دنیا میں میڈیا ٹرائل ہوتا ہے، اپرادھی کو پکڑا گیا، ابھی اپرادھ سدھ نہیں ہوا ہے، میڈیا نے اپرادھی بنا دیا، میڈیا نے دکھا دیا یہ اپرادھی ہے، اپرادھی اپرادھی، ٹی وی پر چل گیا، اخبار میں آ گیا، پھر 20 سال تک وہ جیل میں رہا۔ 20 سال کے بعد کورٹ نے کہا اپرادھ سدھ نہیں ہو پایا، عدالت باعزت رہا کر دی۔ 20 سال تو گیا اس کا، اس کی عزت تو گئی، اس کا نام تو گیا، اس کے بچے بیچارے 20 سال تک باپ کے بغیر یتیم رہے، اس کی بیوی بیچاری بیوہ رہی، اس کا کیریئر تو تباہ ہو گیا۔ دنیا کے انصاف میں دیر لگ سکتی ہے میرے ساتھ، اللہ کے انصاف میں کوئی دیر نہیں لگی، کیونکہ اللہ کی عدالت میں کوئی میڈیا ٹرائل نہیں ہوگا۔ اللہ کی عدالت میں ڈائریکٹ اپرادھ ہے تو سامنے آئے گا، اچھا کام کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا، برا کام کیا وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ایک ذرہ کے برابر تم نے کوئی گناہ کیا وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گا، ذرہ برابر تم نے کوئی نیکی کی وہ بھی تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اے اللہ، دنیا میں جھوٹے گواہ بھی آ جاتے ہیں، کیا تیری عدالت میں کوئی جھوٹی گواہی بھی دے پائے گا؟ فرمایا نہیں، اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ منہ پر مہر لگا دے گا، منہ بند کر دے گا،
زبان سے کچھ نہیں بول پاؤ گے. اللہ تمہاری زبانوں پر مہر لگا دے گا. تمہارے ہاتھ بولیں گے, تمہارے پیر بولیں گے. او اسمارٹ فون ٹچ کرنے والوں, او واٹس ایپ چلانے والوں, او انسٹاگرام چلانے والوں, او فیس بک میسنجر چلانے والوں, اللہ تمہاری انگلیوں سے بلوائے گا. انگلی بولے گی کیا ٹائپ کیا ہے تم, کیا ٹچ کیا ہے تم نے, کہاں کہاں سے ثبوت مٹاؤ. براؤزر کی ہسٹری ڈیلیٹ کر دی, چیٹنگ ڈیلیٹ کر دی, میسنجر ڈیلیٹ کر دیا, موبائل فارمیٹ مار دیا, سارے ثبوت مٹا دی. انگلی کا ریکارڈ کیسے مٹاؤ؟ This finger will talk, this finger will speak. یہ انگلی بولے گی. اللہ فرما رہا ہے تیرے ہاتھ بولیں گے, تیرے پیر بولیں گے. ان پیروں سے چل کے تو کہاں گیا تھا؟ اس زنا کو ڈیٹنگ بولتا ہے, تو حرام کام کو ڈیٹنگ اور پیار اور لو اور رومانس بولتا ہے. ان پیروں سے جو تو زنا کرنے گیا تھا یہ پیر بولے. ان ہاتھوں سے جو تو نے غلط چیزیں ٹچ کی تھی یہ ہاتھ بولیں گے. حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. میرے بندے قیامت کے دن تیرا کان تیرے خلاف گواہی دے گا, تیری آنکھیں تیرے خلاف گواہی دیں گی, تیرے بدن کی چمڑی تیرے خلاف گواہی دے گی. اے اللہ, رات رات پر اس کان میں ہیڈ فون لگا کے, ایئر پوڈ لگا کے گانے سنتا رہا. اے اللہ کیا یہ کان بتائے گا؟ ہاں یہ کان بتائے گا. اے اللہ ان آنکھوں سے موبائل پر نہ جانے کیا کیا دیکھتا رہا, کیا یہ آنکھیں سب ریکارڈ کر رہی ہیں؟ ہاں سب ریکارڈ کر رہی ہیں. اے اللہ کیا قیامت کے دن یہ آنکھیں بولیں گی؟ ہاں بولیں گی. تیرے ایک ایک کرتوت کو تیری آنکھیں کھول کے سامنے رکھ دیں گی. اے اللہ ان ہاتھوں سے نہ جانے کیا کیا کیا, کیا یہ ہاتھوں کے چمڑے بولیں گے؟ ہاں تیرے ہاتھوں کے چمڑے بولیں گے, تیرے بدن کی اسکن بولے گی. وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا, اور انسان کہے گا اپنی چمڑی سے کہ تو کیسے بول رہی ہے؟ قَالُوا أَنْطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ. انسان کی چمڑی کہے گی کہ آج اللہ نے ہم کو بولنا سکھا دیا. اے آئی کا نام سنا ہے؟ اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. مان لیجئے آپ نے اے آئی کے اندر کچھ لکھ کر کے دے دیا. آپ نے لکھ دیا مدرسہ محمودیہ, یہ آپ کے کیا نام ہے, شیوا نگر, شیو نگر کوڑھا کٹیہار کا ایک ادارہ ہے, اور اس میں اتنے بچے پڑھتے ہیں, اتنے ٹیچر پڑھتے ہیں, جو بھی ہے آپ نے پوری ڈیٹیل لکھ دی. آپ نے صرف لکھ کے دیا اور اے آئی سے کہا اس کا آڈیو بنا کے ہم کو دے. اے آئی نے آڈیو بنا کے دے دیا. بھائی صاحب یہ پوسٹر جو ہے اس کو میں اے آئی کا بہت ماہر نہیں ہوں, لیکن میں بھی اگر چاہوں تو اس پوسٹر کو ابھی 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر میں اے آئی پر لے کے جاؤں گا, اور یہاں کٹیہار کی جگہ بنارس, اس سے بول دو اس کٹیہار کو بنارس کر دو, اور یہاں ڈاکٹر عبدالغفار سلفی ہے, یہاں پہ آپ سید معراج ربانی کر دو. جو بھی چینجنگ بولوں گا 2 منٹ کے اندر سیم پوسٹر اے آئی چینج کر. یہ اے آئی کیا ہے؟ جیسے ہمارا دماغ کام کرتا ہے, ہمارے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. اب یہ ایک نئی ٹیکنیک آئی ہے کہ مشین کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے. مشین بھی سوچ رہی ہے, اور آپ جیسا اس کو آرڈر دیں گے وہ سوچ کر کے ویسا پورا کر دے گا. اس کو بولتے ہیں اے آئی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس. تو اگر انسان کی بنائی ہوئی ایسی ٹیکنیک ہے, اور انسان نے بھی یہ چیز اللہ کے ہی حکم سے اور اللہ ہی کی توفیق سے بنائی ہے, اور قیامت کی ایک نشانی اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہے, وَظُهُورُ الْقَلَمِ, قیامت کے پہلے قلم کا ظہور ہو جائے گا. قلم کی طاقت بہت بڑی ہو جائے گی. آج دیکھو تو سب کچھ تو قلم ہی ہے, سب کچھ تو ٹائپ کیا جا رہا ہے. یعنی آج قلم کی طاقت اتنی بڑی طاقت بن گئی کہ آپ نے جو لکھ کے دیا اے آئی نے پورا کر دیا اس کو.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر انسان کی بنائی ہوئی ٹیکنیک اگر اتنی آگے جا سکتی ہے، اور انسان کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کے دماغ کو بنانے والا اللہ ہے، اور انسان کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینے والا اللہ ہے، تو اس اللہ کے لیے کون سے مشکل بات ہے کہ وہ قیامت کے دن ہمارے بدن کی اسکن سے، ہماری چمڑی سے وہ گواہی دلوائے گا، اور ہمارے بدن کی چمڑی گواہی۔ کس کس سے بچیں گے ہم؟ کان گواہی دے گا، آنکھیں گواہی دیں گی، ہاتھ گواہی دیں گے، پیر گواہی دیں گے، بدن کے چمڑے گواہی دیں گے۔ اے اللہ، کوئی ایسا بھی گناہ میں نے کیا تھا، بند کمرے میں تھا، اندھیرا تھا، لائٹ آف تھی، کسی نے نہیں دیکھا، اے اللہ کیا اس گناہ کی بھی پکڑ ہوگی؟ فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ اے میرے بندے، قیامت کے دن دھرتی بھی بولے گی، زمین بھی بولے گی، زمین بھی گواہی دے گی۔ جس بیڈ روم میں رہ کے تو نے غلط کام کیے تھے وہ بیڈ روم بولے گا، جس زمین پہ تو نے غلط کام کیا تھا وہ زمین بولے گی، جس زمین پہ تو نے اچھے کام کیے تھے، جہاں تیری پیشانی نے سجدے کیے تھے، جہاں تیری آنکھوں سے آنسو بہے تھے، جہاں تیرے ہاتھوں سے صدقہ خیرات ہوا تھا، جہاں جا کے تو نے حج اور عمرہ کیا تھا، جہاں تو نے جانور کی قربانی کی تھی، وہ زمین بولے گی، وہ زمین گواہی دے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها۔ زمین گواہی دے گی، زمین بولے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، کس کس سے ہم بچیں؟ اے اللہ، دنیا میں پیسے کا لین دین کر کے بھی معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ کار والا جا رہا تھا، بائک سے لڑ گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، بائک والا مر گیا، پولیس آ گئی، کار والے نے پولیس والوں کو بھی کچھ پیسہ دے دیا، اس غریب آدمی کے پریوار کو بھی کچھ پیسہ دے دیا، دونوں طرف سے معاملہ رفع دفع ہو گیا۔ اے اللہ، کیا تیری عدالت میں بھی پیسہ دے کر کے معاملہ رفع دفع ہو جائے گا؟ فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا، اے میرے بندو اس دن سے بچو، ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن تم اللہ کے پاس جاؤ گے، ثم ترجعون الی اللہ ثم توفی کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور اس دن کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ دوسری جگہ فرمایا لا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون، قیامت کے دن کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، کوئی فدیہ نہیں دیا جائے گا، کسی کے بدلے کسی کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اس دن سے ڈرو میرے پیارے ساتھی، جب تک یہ ڈر نہیں پیدا ہوگا برائی نہیں ختم ہو سکتی۔ ہزاروں سال پہلے ایک خوبصورت نوجوان تھا، گھر کے اندر اکیلا تھا، اس کی گھر کے اندر ایک خوبصورت عورت بھی تھی، عورت بھی جوان تھی، اور یہ جو مرد تھا یہ بھی جوان تھا، خوبصورت بھی تھا، اور اس لڑکی کا، اس عورت کا غلام تھا، یہ غلام کی حیثیت سے رہتا تھا۔ اس عورت نے گھر کے سارے دروازے بند کر دیے اور اپنے غلام سے کہا میری باہوں میں آ جا۔ وہ غلام وہاں کا رہنے والا بھی نہیں تھا، اس عورت، وہ غلام تو نہیں تھا لیکن اس گھر میں غلام کی طرح، خادم کی طرح رہتا تھا۔ وہ نوجوان پردیسی تھا، پردیسی کو بہت ساری باتوں کا ڈر نہیں ہوتا ہے، انسان کو اپنے وطن میں جتنا اپنی عزت کا لحاظ رہتا ہے پردیس میں نہیں رہتا ہے۔ وہ پردیس میں بھی تھا، وہ نوجوان اس عورت کے انڈر میں رہتا تھا، غلام تو نہیں تھا لیکن غلام کی حیثیت سے تھا، عورت اس کی مالکن تھی، اس کی آقا تھی۔ عورت خود بلا رہی تھی اور گھر کے سارے دروازوں کو بھی عورت نے بند کر دیا تھا، کوئی کیمرہ بھی نہیں لگا تھا، کوئی پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔
قرآن نقشہ کھینچتا ہے وَرَابَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ۔ یاد کرو میرے بندے یوسف علیہ السلام کو، جب اس عورت نے، جس عورت کے گھر میں یوسف رہا کرتے تھے، اس عورت نے اپنے جال میں پھنسانے کی کوشش کی اور اس نے سارے دروازے اچھی طریقے سے بند کر دیے اور کہنے لگی حیت لک حیت لک حیت لک، اے یوسف میرے پاس آ جاؤ۔ عورت خود بلائے تو انسان کا بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ بہت آسان ہے مجلس میں معاذ اللہ کہہ دینا، بہت مشکل ہے خلوت میں گلے گلگوں سے بچ جانا۔ تنہائی میں جب کوئی برائی کا موقع مل رہا ہو، اس موقع پر برائی سے اپنے دامن کو بچانا، اٹ از دا چیلنج۔ یہ بہت بڑا چیلنج ہے میرے پیارے۔ عورت بلا رہی ہے تلک، اے یوسف آؤ۔ یوسف کہتے قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ اے زلیخا، اے عزیز مصر کی بیوی، میرے مالک نے تیرے گھر میں مجھ کو ٹھکانہ دیا اور میں اپنے مالک کے ساتھ ہی غداری کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے مالک کے ساتھ بے وفائی کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ انہو لا یفلح الظالمون، اے زلیخا میں اتنا بڑا ظلم نہیں کر سکتا، میں ظالم نہیں